بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نسیم ہدایت کے جھونکے۔ ہماری ان ویڈیوز میں ان لوگوں کے بارے میں بتایا جائے گا جنہوں نے اپنے مذہب کو چھوڑ کر خوشی خوشی دین اسلام کو قبول کیا۔ جناب عبد الرحمن عرف انیل راؤ سے ایک ملاقات۔ عبد الرحمن صاحب کا کہنا ہے کہ میں زبان سے اس حال کو بیان نہیں کر سکتا کہ اس کلمے کو پڑھنے کے بعد میں نے اپنے اندر کیا محسوس کیا۔ بس ایسا لگتا تھا کہ ایک انسان بالکل بندکار اور گھٹن سے بالکل پرکاش اور اجالے میں آ گیا اور اندر سے جیسے نہ جانے کتنے بندھن سے آزاد ہو گیا۔ انٹرویو احمد اوا۔ عبد الرحمن: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمد اوا: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال: عبد الرحمن صاحب، ایک زمانہ قبل ہمارے یہاں سے ارمغان دعوت میں حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام آپ کا ایک خط شائع ہوا تھا۔ اس وقت سے آپ سے ملاقات کا اشتیاق تھا۔ آپ ایسے وقت تشریف لائے جب مجھے ایک دوسرے بھی ضرورت درپیش تھی۔ فلت سے شائع ہونے والے دعوتی ماہ نامے ارمغان میں دسترخوان اسلام پر آنے والے نئے خوش نصیب بھائی بہنوں کے انٹرویو شائع کرنے کا ایک سلسلہ چل رہا ہے۔ ستمبر کے شمارے کے لیے میں تلاش میں تھا کہ آپ سے ملاقات کروں۔ بہت اچھے وقت پر آپ کا آنا ہوا۔ جواب: مجھے بھی بعض بہت ضروری مشورے مولانا صاحب سے کرنے تھے۔ سالوں ملے بھی ہو گئے تھے۔ اچھا ہوا آپ سے بھی ملاقات ہو گئی۔ آپ سے ملنے کا میرا بھی دل چاہتا تھا۔ اصل میں حیدرآباد کے ہمارے بہت سے دوست آپ کا بہت ذکر کرتے ہیں۔ وہاں کے اردو اخباروں میں ارمغان کے حوالے سے انٹرویو شائع ہو رہے ہیں جن سے بڑی دعوتی فضا بن رہی ہے اور لوگوں میں الحمدللہ بڑا دعوتی جذبہ پیدا ہو رہا ہے۔ ہمارے یہاں وارنگل سے بھی بہت سے لوگ پھلت کے سفر کا خاص طور پر آپ سے ملاقات کے لیے پروگرام بنا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر اور علم میں برکت عطا فرمائے۔ دل بہت خوش ہوتا ہے کہ ہمارے حضرت کے صاحبزادے بھی مشن سے جڑ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زبان کو قبول فرمائے اور مجھ نااہل کو بھی اپنے دین کی خدمت خصوصاً دعوت کے لیے قبول فرمائے۔ آمین۔ سوال: جناب عبد الرحمن صاحب، آپ اپنا خاندانی تعارف کرائیں۔ جواب: میں شہر وارنگل کے ایک بڑے تاجر کے گھر میں اب سے تقریباً 51 سال پہلے 13 اگست 1954 کو پیدا ہوا۔ نام انیل راؤ رکھا گیا۔ 5 سال کی عمر میں اسکول میں داخلہ ہوا۔ سن 1959 میں ہائی اسکول، پھر 1961 میں 12ویں کلاس سائنس سائٹ سے پاس کی۔ اس کے بعد 1964 میں بی ایس سی اور 67 میں فزکس سے ایم ایس سی کیا اور اس کے بعد پی ایچ ڈی میں رجسٹریشن کرا لیا۔ سوال: ایسی معیاری تعلیم کے باوجود آپ ہریدوار رشی کیش کس طرح آ گئے؟ جواب: ہوا، میرے والد صاحب میری شادی کرنا چاہتے تھے مگر نہ جانے کیوں میرا دل اس طرح کے جھمیلوں سے گھبراتا تھا۔ میرے پتاجی نے شادی کے لیے دباؤ ڈالا تو میں گھر سے فرار ہو گیا۔ میں نے ہریدوار کا رخ کیا۔ میں نے ارادہ کر لیا کہ مجھے برہم چریے کی یعنی مجرد زندگی گزارنی ہے۔ ہمارا گھرانہ آریہ سماجی تھا۔ ہریدوار میں ایک کے بعد ایک 6 آشرموں میں رہا مگر مجھے وہاں کا ماحول نہ بھایا۔ ہریدوار میں ایک انجینئر صاحب بی ایچ ایل میں ملازمت کرتے تھے اور وجے واڑہ کے رہنے والے تھے۔ میری ان سے اچھی دوستی ہو گئی۔ انہوں نے میرے بے چینی دیکھ کر مجھے مشورہ دیا کہ مجھے رشی کیش میں شانتی گنج میں جانا چاہیے یا وہیں پر کسی اور سماجی آشرم کو تلاش کرنا چاہیے۔ میں نے رشی کیش جا کر تلاش شروع کی۔ بہت تلاش کے بعد میں نے شری نتیانند جی مہاراج کے ستیہ پرکاش آشرم کو اپنے لیے مناسب سمجھا، جہاں پر اکثر پڑھے لکھے اور لوگ رہتے تھے اور سوامی نتیانند جی خود بہت پڑھے لکھے تعلیم یافتہ آدمی تھے۔ وہ الہ آباد یونیورسٹی سے سنسکرت میں ڈاکٹریٹ کر کے ایک زمانہ تک وہاں ریڈر اور پھر پروفیسر رہ چکے تھے۔ 6 سال تک میں وہاں برہمچاری رہ کر گیان سیکھتا تھا۔ 6 سال کے بعد سوامی جی نے مجھ سے پریکشا یعنی امتحان کے لیے یگیہ کرائے اور مجھے شاستری کی پروان کی۔ شاستری بننے کے بعد میں نے 7 سال میں 24 یگیہ کیے جن میں بڑا امتحان تھا۔
مگر میں سب کچھ تیاگ کر کر اپنے مالک کو پانے کے لیے آیا تھا، اس لیے میں نے مشکل سے مشکل وقت میں ہمت نہ ہاری، اور وارنگل سے آنے کے 7 سال بعد میرے بھائی اور پتاجی مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے رشی کیش پہنچے اور مجھے نہ جانے کس طرح تلاش کر لیا۔ آشرم میں آئے 1 ہفتہ تک میری خوش آمد کرتے رہے اور مجھے واپس گھر لے جانے کے لیے زور دیتے رہے، لیکن میرا دل گھر جاتے ہوئے گھبراتا تھا۔ میں نے اپنے والد اور بھائی کی بہت خوشامد کی اور مجھے ایشور کو پانے تک وہاں رہنے دینے کے لیے کہا۔ وہ مجھے چھوڑ کر اس شرط پر چلے گئے کہ وہ اپنے خرچ پر آشرم میں رہے گا اور دان وغیرہ یعنی صدقہ خیرات نہیں کھائے گا، اور آشرم میں انہوں نے اندازے سے اب تک کا خرچ بھی جمع کیا اور ایک بڑی رقم آئندہ کے لیے جمع کرا کے چلے گئے۔ سوال: اتنے روز تک ایک پروفیسر سوامی کے زیر تربیت ایسے پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ آشرم میں رہنے کے باوجود آپ کو اسلام کی طرف آنے کا خیال کیسے ہوا؟ اپنے قبول اسلام کے بارے میں ذرا تفصیل سے بتائیے۔ جواب: اصل میں جس سچے مالک کی تلاش میں نے وارنگل چھوڑا تھا، اس کو مجھ پر ترس آیا اور اس نے میرے لیے راستہ خود نکال لیا۔ احمد بھائی، آپ کو معلوم ہے کہ آریہ سماج ہندو دھرم کی بہت سنشودت یعنی اصلاح شدہ شکل ہے۔ اس میں ایک نراکار خدا کی عبادت کا دعویٰ کیا گیا ہے، مورتی پوجا اور پرانی دیو مالائی باتوں کا انکار کیا گیا ہے۔ اس مذہب کی اصل کتاب یا گرنتھ ستیارتھ پرکاش ہے، جو سوامی دیانند سرسوتی کی تصنیف ہے۔ اس مذہب کے بانی سوامی وویکانند اسلام مذہب اور اس کی تعلیمات سے بہت زیادہ متاثر ہوئے، اور انہوں نے ہندوؤں کو مسلمان بننے سے روکنے کے لیے ہندو مذہب کو عقل کے مطابق بنانے کے لیے آریہ سماج کی بنیاد رکھی۔ ان کا دعویٰ ہے کہ آریہ سماج 100% ویدک دھرم ہے، جو ترکوں یعنی دلائل پر مبنی ہے اور بالکل سائنٹیفک اور لاجک ہے۔ مگر جب میں نے آریہ سماج کو پڑھا تو میرے دل میں بہت سی باتیں کھٹکتی تھیں۔ 13 سال کی سخت ترین تپسیا کے باوجود میں اپنے اندر کوئی تبدیلی محسوس نہیں کرتا تھا۔ میں کبھی کبھی سوامی نتیانند جی کے قریب ہونے کی کوشش کرتا تو میں ان کو بہت الجھا ہوا انسان پاتا۔ میں جب ان کے سامنے اپنے اشکالات رکھتا تو کبھی وہ جھنجھلاتے، مجھے محسوس ہوتا کہ یہ خود ہی اپنی بات سے مطمئن نہیں۔ سن 1992 میں میرے لیے بہت سخت گزرا۔ ماں باپ کو دکھ درد دے کر 13 سال کے سنیاس کے بعد، اس کے علاوہ کہ لوگ شاستری جی کہنے لگے تھے، میں نے اپنے اندر کے انسان کو پہلے سے کچھ گرا ہوا ہی پایا۔ طرح طرح کے خیالات میرے دل میں آئے۔ بعض دفعہ کئی روز تک میری نیند اڑ جاتی۔ کبھی خیال آتا کہ خدا کو پانے کا راستہ ہی غلط ہے، مجھے کسی اور راستے کو تلاش کرنا چاہیے۔ کبھی یہ خیال آتا کہ میری آتما میں گندگی ہے، اس لیے مجھ پر کچھ اثر نہیں ہو رہا ہے۔ جب کبھی رات کو مجھے نیند نہ آتی تو میں اٹھ کر بیٹھ جاتا اور من ہی من میں اپنے مالک سے دعائیں کرتا، سچے مالک، اگر تو موجود ہے اور ضرور موجود ہے تو اپنے انل راؤ کو اپنا راستہ دکھا دے۔ تو خوب جانتا ہے کہ میں نے سب کچھ صرف اور صرف تجھے پانے کے لیے چھوڑا ہے۔ اس دوران اتراکاشی میں سخت ترین زلزلہ آیا، پورا ہریدوار اور رشی کیش دہل گیا۔ میرا دل اور بھی ڈر گیا۔ اسی طرح کسی دن میں بھی کسی حادثے میں مر گیا تو میرا کیا ہوگا؟ 17 دسمبر 1992 کی رات تھی۔ مجھے سوامی جی نے بلایا اور کہا کہ ہریانہ کے ضلع سونی پت میں رائی میں ایک بڑا آریہ سماج آشرم ہے، وہاں وہ لوگ اپنا 50 سالہ جشن منا رہے ہیں۔ مجھے وہاں جانا تھا، مگر میری طبیعت اچھی نہیں۔ یوں بھی اب آپ کا تعارف کرانا چاہتا ہوں۔ وہاں پروگرام کی صدارت اور یگیا کے لیے کل آپ کو وہاں جانا ہے۔ مجھے یہ سن کر بہت خوشی ہوئی کہ سوامی جی مجھ سے کتنا پریم کرتے ہیں۔ خوشی خوشی کمرے میں آیا، سفر کی تیاری کی، مگر رات کو بستر پر گیا تو میرے من میں آیا کہ اس سنسار کے سامنے تعارف اور نام ہو بھی جائے تو کیا اس لیے تو نے وارنگل چھوڑا تھا؟ ماں باپ، بھائی بہن سب کچھ تیاگ کر گیا، اسی نام کے لیے تو آیا تھا۔ میرا دل بہت دکھا، میری نیند اڑ گئی۔ میں بستر سے اٹھا اور آنکھ بند کر کے مالک سے پرارتھنا کرنے لگا، میرا مالک، تو سب کچھ جاننے والا ہے،
مجھے گرو کی آگیا ہے تو جانا ہے۔ میرے مالک کب تک میں اندھکار میں بھٹکتا رہوں گا؟ مجھے سچی راہ دکھا دے، وہ راہ جو تجھے پسند ہو، وہ راستہ جس پر چل کر تجھے پایا جا سکے۔ خوب رو رو کر میں دعا کرتا رہا، روتے روتے میں سو گیا۔ میں نے خواب میں دیکھا میں ایک مسجد میں ہوں، وہاں ایک خوبصورت مولانا صاحب ہیں، ایک سفید چادر اوپر اور ایک نیچے لنگی باندھے تکیہ لگائے بیٹھے ہیں۔ بہت سارے لوگ ادب کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ لوگ نے بتایا کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ میں نے لوگوں سے سوال کیا کہ وہ محمد صاحب جو مسلمانوں کے دھرم گرو ہیں؟ تو خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، نہیں نہیں، میں صرف مسلمانوں کا دھرم گرو رسول نہیں ہوں، بلکہ میں تمہارا بھی رسول ہوں۔ میرا ہاتھ پکڑا اور اپنے پاس بٹھایا اور بڑے پیار سے مجھے گلے لگایا اور فرمایا کہ جو تلاش کرتا ہے وہ پاتا ہے۔ تمہیں کوئی ہمدرد ملے تو قدر کرنا، آج کا دن تمہارے لیے عید کا دن ہے۔ میری آنکھ کھل گئی، میرے دل کا حال عجیب تھا، گدگدی سی لگ رہی تھی، آپ خوش ہو رہا تھا۔ میرے ساتھیوں نے مجھے اتنا خوش کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ کہنے لگے کہ سوامی جی اپنی جگہ صدارت کے لیے بھیج رہے ہیں، واقعی آپ کو خوش ہونا ہی چاہیے۔ ان کو کیا معلوم تھا کہ میں کیوں خوش ہو رہا ہوں۔ صبح سویرے اٹھ کر میں رشی کیش بس اڈے پہنچا، وہاں سے سہارنپور پہنچا۔ بس اڈے کے سامنے ایک مسجد دکھائی دی، میں مسجد کے اندر گیا۔ لوگ مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ میں نے کہا کہ مالک کا گھر ہے، درشن کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میں نے مسجد کے اندر جا کر چاروں طرف تلاش کیا کہ رات والے لوگوں میں کوئی ملے، مگر مسجد خالی تھی۔ مسجد سے واپس آیا اور بڑوت کی بس میں بیٹھ گیا۔ بڑوت سے مجھے ہریانہ کے لیے بس ملنی تھی، سونی پت جانے والی۔ ہریانہ روڈ ویز میں سوار ہوا۔ آگے کی سیٹ پر آپ کے ابو حضرت مولانا کلیم صدیق صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے ان سے معلوم کیا کہ آپ کے پاس کوئی اور ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، کوئی نہیں، آپ تشریف رکھیے۔ بہت خوشی کے ساتھ بٹھایا۔ مولانا صاحب نے مجھ سے معلوم کیا کہ پنڈت جی کہاں سے آ رہے ہو؟ میں نے کہا رشی کیش ستیہ پرکاش آشرم سے۔ انہوں نے سوال کیا کہ سونی پت جا رہے ہو؟ ہم نے کہا کہ نہیں، رائے میں آریہ سماج آشرم کے 50 سالہ جشن میں یگیا کے لیے جا رہا ہوں۔ انہوں نے پوچھا کہ آریہ سماجی میں نے کہا جی ہاں۔ مولانا صاحب نے اخلاق کے ساتھ خیر خیریت معلوم کر تھوڑی دیر میں مجھ سے کہا، بہت روز سے مجھے کسی آریہ سماج گرو کی تلاش تھی۔ اصل میں دھرم میری کمزوری ہے اور ہر دھرم کو پڑھتا ہوں۔ مجھے خیال ہوتا ہے کہ جو ہمارے پاس ہے وہ ستیہ ہے۔ یہ خیال تو اچھا نہیں، جو سچ ہے وہ ہمارا ہے، وہ کہیں پر بھی ہو، یہ اصل سچائی کی بات ہے۔ میں نے ستیہ رت پرکاش بھی پڑھی اور بار بار پڑھی، کچھ باتیں سمجھ میں نہیں آئی، شاید میری عقل بھی موٹی ہے۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو آپ سے معلوم کر لوں۔ میں اعتراض کے طور پر نہیں بلکہ سمجھنے کے لیے معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا ضرور معلوم کیجیے۔ مولانا صاحب نے سوالات کرنا شروع کیے، میں جواب دیتا رہا، ایک کے بعد ایک سوالات کرتے رہے۔ سچی بات یہ ہے کہ احمد بھائی، مولانا صاحب سوال کرتے تھے، مجھے ایسا لگتا تھا کہ مولانا کلیم صدیق صاحب انل راؤ سے سوال نہیں کر رہے ہیں، بلکہ انل راؤ سوامی نتیانند جی سے سوال کر رہا ہے۔ بالکل وہی سوالات جو میں اپنے گرو سے کرتا تھا اور وہ مجھے جواب نہ دے سکے تھے۔ مجھ پر رات کے خواب کا اثر تھا۔ میں نے 4-5 سوالوں کے بعد ہتھیار ڈال دیے اور مولانا صاحب سے کہا کہ مولانا صاحب، یہ سوالات سارے میرے دل میں بھی کھٹکتے ہیں اور میرے گرو سوامی نتیانند جی اس کا اطمینان بخش جواب نہیں دے سکے، پھر میں آپ کو کس طرح مطمئن کر سکتا ہوں؟ تھوڑی دیر خاموش رہ کر مولانا صاحب نے مجھ سے کہا، میں ایک مسلمان ہوں، اسلام کے بارے میں سب کچھ تو میں بھی نہیں جانتا، مگر کچھ جاننے کی کوشش کی ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں کچھ اسلام کے بارے میں آپ کو بتاؤں، اور اسلام کے بارے میں کچھ اشکال یا سوال آپ کے من میں یا عقل میں آیا تو آپ بغیر جھجکے مجھ سے سوال کر سکتے ہیں، مجھے کوئی ناگواری نہیں ہوگی۔ میں اسلام کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا، اس لیے سوال کیا کرتا، بس ستیہ رت پرکاش میں کچھ پڑھا تھا، مگر وہ بات میرے دل کو نہیں لگتی تھی۔ میں نے مولانا صاحب سے کہا کہ آپ اسلام کے بارے میں مجھے ضرور بتائیں، اور اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جیون
کے بارے میں مجھے بتائیں گے تو مجھ پر بڑا احسان ہوگا۔ مولانا صاحب نے مجھے بتانا شروع کیا اور سب سے پہلے مجھے بتایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعارف کے لیے بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ صرف مسلمانوں کے دھارمک گرو یعنی رسول ہیں، حالانکہ قرآن میں جگہ جگہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہ بتایا کہ وہ پوری انسانیت کی طرف بھیجے گئے آخری رسول یعنی انتم سندیشٹا ہیں۔ وہ جس طرح میرے رسول ہیں اسی طرح آپ کے بھی ہیں۔ اب جو میں ان کے بارے میں بتاؤں تو آپ یہ سمجھ کر سنیں، آپ کو زیادہ آنند آئے گا۔ مولانا صاحب نے یہ کہا تو مجھے رات کا خواب یاد اور مجھے ایسا لگا کہ رات جو لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے یہ ان میں سے ضرور تھے اور وہ ہمدرد یہی ہیں۔ مولانا صاحب نے ایسے پیار سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جیون، انسانیت پر ان کے ترس اور ان کو راستہ دکھانے کے لیے قربانیوں اور اپنوں وغیرہ کی دشمنی کا حال کچھ اس طرح بتایا کہ میں بار بار رو دیا۔ تقریباً 1.5 گھنٹہ کا سفر پتہ بھی نہ لگا کہ کب پورا ہوا۔ بھال گڑھ آ گیا۔ مجھے بھال گڑھ اتر کر دوسری بس لینی تھی۔ مولانا صاحب کو سونی پت جانا تھا مگر وہ بھی ٹکٹ چھوڑ کر میرے ساتھ بھال گڑھ اتر گئے۔ مجھ سے کہا سردی کا موسم ہے، 1 کپ چائے ہمارے ساتھ پی لیں۔ میں نے کہا بہت اچھا۔ میں نے سامنے ایک ریسٹورنٹ کی طرف اشارہ کیا کہ چلیں، مگر مولانا صاحب نے کہا کہ یہاں پر ہمارے ایک دوست کی دکان ہے، وہیں پر چائے منگا لیتے ہیں۔ ہم دونوں وہاں پہنچے، چائے منگائی گئی۔ میں مولانا صاحب کو دیکھتا تو بار بار مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد آتا، کوئی ہمدرد ملے تو قدر کرنا۔ میں نے مولانا صاحب سے معلوم کیا کہ آپ لوگوں کو مسلمان بناتے ہیں تو کیا رسم ادا کرتے ہیں؟ مولانا صاحب نے کہا اسلام میں کوئی رسم نہیں، یہ مذہب تو ایک حقیقت ہے، بس دل میں ایک خدا کو سچا جان کر اس کو خوش اور راضی کرنے کے لیے اور اس کے آخری اور سچے رسول کے بتائے طریقے پر زندگی گزارنے کا عہد کرنے والا مسلمان ہوتا ہے۔ بس میں نے کہا پھر بھی کچھ تو آپ کہلواتے ہوں گے؟ انہوں نے کہا ہاں، اسلام کا کلمہ ہے، ہم اپنے بھلے اور ساکشی یعنی گواہ بننے کے لیے وہ کلمہ پڑھواتے ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ مجھے بھی وہ کلمہ پڑھوا سکتے ہیں؟ مولانا صاحب نے کہا بہت شوق سے پڑھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ مولانا صاحب نے اس کا ترجمہ بھی ہندی میں کہلوایا۔ احمد بھائی، میں زبان سے اس حال کو بیان نہیں کر سکتا کہ اس کلمے کو پڑھنے کے بعد میں نے اپنے اندر کیا محسوس کیا۔ بس ایسا لگتا تھا کہ ایک انسان بالکل اندھکار اور گھٹن سے بالکل پرکاش اور اجالے میں آ گیا اور اندر سے جیسے نہ جانے کتنے بندھن سے آزاد ہو گیا۔ مجھے جب بھی وہ کیفیت یاد آتی ہے تو مجھے خوشی اور مزہ کا ایک نشہ سا چھا جاتا ہے، ایمان کے نور کا مزہ۔ اللہ اللہ، دیکھیے اب بھی میرا رواں کھڑا ہو گیا ہے۔ سوال: ماشاء اللہ، واقعی آپ پر اللہ کا خاص فضل ہے، آپ سچے متلاشی تھے، اس لیے اس نے آپ کو راہ دکھائی۔ اس کے بعد رائی کے پروگرام کا کیا ہوا؟ جواب: مولانا صاحب نے مجھے بہت مبارکبادی دی اور گلے لگایا، مجھ سے پتہ وغیرہ لیا اور سونی پت جانے لگے۔ وہاں سے مرتدوں کے ایک گاؤں بھورا رسول پور جانا تھا، جو 1947 میں مرتد ہو گئے تھے اور خاندانی ہندوؤں سے بھی زیادہ سخت ہندو ہو گئے تھے۔ میں نے مولانا صاحب سے کہا کہ آپ مجھے کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ اب آپ کو مجھے بھی ساتھ لینا ہے۔ مولانا صاحب نے کہا کہ واقعی اب آپ کو میرے ساتھ ہی جانا چاہیے، بلکہ رہنا چاہیے، مگر رائے کی پروگرام کا کیا ہوگا؟ میں نے کہا کہ اب مجھے اس پروگرام میں شریک ہونا کیا اچھا لگے گا۔ مولانا صاحب میرے اس خیال سے بہت خوش ہوئے، پیلے کپڑوں، ماتھے پر تلک اور ڈمرو ہاتھ میں لیے میں بھی مولانا صاحب کے ساتھ ہو لیا اور ہم لوگ بھورا رسول پور پہنچے۔ مولانا صاحب نے بتایا کہ اس علاقے کے لوگ اسلام کو جانتے نہیں تھے، ان کو ایمان کی قدر و قیمت معلوم نہیں تھی، اس لیے 1947 میں فسادات سے گھبرا کر یہ مرتد یعنی ہندو ہو گئے تھے۔ چھوٹے بچے کے ہاتھ میں ہیرا ہو، اس کو ہیرے کی قیمت کیا معلوم؟ اب اگر اس کو کوئی ڈرا دھمکا دے تو وہ ہیرا دے دے گا کہ یہ پتھر ہیں، اگر وہ ہیرا جوہری کے ہاتھ میں ہو تو جان دے دے گا مگر ہیرا نہیں دے گا۔ اب ہم لوگ ان کو ایمان کی ضرورت
اور قیمت بتا کر دوبارہ اسلام میں لانے کی کوشش میں ہیں۔ بھورا گاؤں میں ایک مسجد تھی، بالکل ویران۔ مولانا صاحب نے بتایا کہ یہاں اب صرف ایک گوجر گھر مسلمان ہے، حالانکہ 1947 سے پہلے یہ پورا گاؤں مولا جاٹ مسلمانوں کا تھا۔ اب یہ مولا جاٹ ایسے سخت ہو گئے ہیں کہ چند سال پہلے یہاں ایک تبلیغی جماعت آئی تھی، مسجد میں قیام کیا۔ یہ بیچارہ گوجر مسلمان ان کو لے کر مولا جاٹوں میں لے گیا، بس گاؤں میں فساد ہو گیا۔ ان مرتدوں نے عدالت میں مقدمہ کر دیا کہ شر پھیلانے کے لیے یہ ہمارے یہاں ملاؤں کو لے کر آیا ہے۔ مقدمہ چلا اور اس بیچارے گوجر کو ایک گشت کی رہبری کی قیمت مقدمے میں تقریباً 20,000 روپے لگا کر چکانی پڑی۔ اترکاشی کے زلزلے کے جھٹکے یہاں تک آئے تھے، لوگوں کے دل ذرا ڈرے ہوئے اور نرم تھے۔ مولانا صاحب نے مسجد کے امام صاحب سے کہا کہ کوشش کرو، کچھ ذمہ دار لوگوں کو مسجد میں بلا لاؤ، کچھ مشورہ کرنا ہے۔ کم از کم کسی بہانے لوگ اللہ کے گھر میں آ جائیں گے۔ امام صاحب نے کہا بھی کہ یہ لوگ مسجد میں نہیں آئیں گے، مگر مولانا صاحب نے کہا کوشش کریں، اگر آ گئے تو اچھا ہے، ورنہ پردھان کے گھر میں لوگوں کو بلائیں گے۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ لوگ مسجد میں آ گئے۔ میں نے مولانا صاحب سے پہلے کچھ کہنے کی خواہش ظاہر کی، مولانا صاحب نے اجازت دے دی۔ میں نے لوگوں سے اپنا پرچہ یعنی تعارف کرایا کہ میں وارنگل کے بہت بڑے تاجر کا بیٹا ہوں، MSc کرنے کے بعد PhD مکمل کرنے والا تھا کہ گھر والوں نے شادی کے لیے دباؤ دیا۔ میں دنیا کے جھمیلوں سے بچ کر ہریدوار آ گیا، ایک کے بعد ایک تقریباً ہر آشرم کو دیکھا۔ بعد میں رشی کیش رہا، وہاں بھی بہت سے آشرموں میں رہا، 13 سال وہاں تپسیا کرتا رہا۔ 13 سال میں مجھے اس ہندو دھرم کے مرکز میں اس کے علاوہ کچھ نہ ملا کہ لوگ مجھے شاستری جی کہنے لگے۔ اس کے علاوہ شانتی جس کا نام ہے اس کا کہیں پتہ نہیں لگا۔ مالک کی مہربانی ہوئی، مولانا صاحب کے ساتھ بڑوت سے بھال گڑھ تک کا سفر کیا۔ سچی بات کہتا ہوں، جو شانتی مجھے 1.5 گھنٹہ اسلام کی باتیں سن کر بڑوت سے بھال گڑھ تک مولانا صاحب کے ساتھ سفر کر کے اور کلمہ پڑھ کے ملی، وہ 13 سالوں میں مجھے کہیں نہیں ملی۔ میرے بھائیوں، ایسے شانتی اور سچے دھرم کو چھوڑ کر اس بے چینی میں آپ کیوں واپس جا رہے ہیں؟ یہ کہتے ہوئے مجھ سے رہا نہ گیا اور میری ہچکیاں بند ہو گئیں۔ میری اس سچی اور درد بھری بات کا وہاں کے لوگوں پر بڑا اثر ہوا اور وہاں کے لوگوں نے اسلامی اسکول قائم کرنے کے لیے آمادگی ظاہر کی، بلکہ اس کے لیے چندہ بھی دیا۔ اس میں سب سے زیادہ دلچسپی گاؤں کے پردھان کرن سنگھ نے دکھائی، جو سب سے زیادہ اسلام کا مخالف تھا۔ مولانا صاحب بہت خوش ہوئے اور مجھے مبارکبادی دی اور کہنے لگے آپ کا اسلام انشاءاللہ نہ جانے کتنے لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے گا۔ سوال: اس کے بعد آپ کہاں رہے؟ جواب: مولانا صاحب کے ساتھ پھولت واپس آئے، کپڑے اتارے، چوٹی کٹوائی، خط بنوایا اور حلیہ ٹھیک کرا کے مولانا صاحب نے مجھے جماعت میں چلہ لگانے کے لیے بھیج دیا۔ ہمارا چلہ متھرا کے علاقے میں لگا۔ مجھے اپنے اسلام کی بہت خوشی تھی، بار بار میں شکرانے کی نماز پڑھتا تھا۔ میرے اللہ نے میری مراد پوری کی، مگر جب میں ہندوؤں کو دیکھتا کہ بیچارے راستہ نامعلوم ہونے کی وجہ سے کفر اور شرک کے لیے کیسی قربانیاں دے رہے ہیں، تو مجھے خیال ہوتا کہ یہ تو مسلمان کا ظلم ہے۔ کتنے لوگ روز کفر و شرک پر مر کر ہمیشہ کی دوزخ کا ایندھن بن رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کام پورے مسلمانوں کے ذمے سونپا تھا۔ میں اس سلسلے میں بہت سوچنے لگا اور میری خوشی ایک طرح غم کی طرف لوٹ آئی۔ اس غم میں گھلتا تھا کہ کس طرح لوگوں تک حق پہنچے۔ میں نے متھرا مرکز سے حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا پتہ لیا اور ان کے نام اپنے اس حال کے لیے خط لکھا۔ وہ خط آپ نے ارمغان دعوت میں پڑھا ہوگا۔ وہ خط قارئین ارمغان کے لیے ذیل میں دیا جا رہا ہے۔ آدرنیہ جناب مولانا علی میاں صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کو یہ معلوم ہو کر آشچریہ ہوگا کہ میں آپ کا نیا سیوک ہوں کے ساتھ سفر کیا اور وہاں سفر کیا، جماعت میں جا رہا ہوں۔ وہاں سے آ کر ہریدوار میں کام کرنے کا ارادہ ہے۔ وہاں پرشانتی کی تلاش میں آئے مجھ جیسے کتنے لوگ بھٹک رہے ہیں۔ آپ میرے لیے دعا کریں۔ ایک برشن غلطی کی معافی کے ساتھ آپ سے کرتا ہوں۔ جو لوگ اسلام کی دعوت نہ دینے کی وجہ سے اسلام سے دور رہ کر دنیا سے چلے گئے
اور صدا کے نرک میں ایندھن بن گئے، ان کی ذمہ داری کس پر ہوگی؟ آپ سے دعا کی امید ہے۔ آپ کا سیوک عبد الرحمن یعنی انل راؤ شاستری اسی میں۔ سوال: جماعت سے آنے کے بعد آپ نے کیا مشغلہ اختیار کیا؟ جواب: میں نے جماعت میں ارادہ کیا تھا کہ میں ہریدوار اور رشی کیش جا کر دعوت کا کام کروں گا۔ کتنی بڑی تعداد میں حق کے متلاشی ہندو بھائی راہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے وہاں بھٹک رہے ہیں، بلکہ اب تو بڑی تعداد انگریزوں اور یہودیوں کی بھی وہاں رہنے لگی ہے۔ مجھے ایسے بھٹکے لوگوں کو راستہ دکھانا ہے۔ میں جماعت سے واپس آیا تو مولانا صاحب نے مجھ سے کہا، آپ کا میدان تو ہریدوار اور رشی کیش ہی ہے، مگر پہلے اپنے گھر والوں کا حق ہے۔ آپ 1 آدھ سال وارنگل جا کر رہیں۔ میں وارنگل گیا، وہاں جا کر معلوم ہوا کہ میرے والد اور والدہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ آخر تک مجھے یاد کرتے رہے اور تڑپتے رہے۔ ابھی تک مجھے غیر متعلق ہندوؤں کے کفر و شرک پر مرنے کا غم سوار تھا، مگر اب میری ماں، جس نے مجھے جنم دیا، جس نے اپنے خون سے بنا دودھ پلایا، جس نے میرا پیشاب پخانہ صاف کیا، میرے پیارے والد جو مجھے اپنی آنکھوں کا تارا سمجھ کر پالتے، میرے گھر سے جانے کے بعد 5-6 سال تک سارے دیش میں مجھے تلاش کرتے رہے اور روتے پھرتے رہے۔ میرے ایسے محسن ماں باپ ایمان سے محروم کفر و شرک پر مر گئے اور وہ دوزخ میں جل رہے ہوں گے۔ بس یہ خیال میرے سینے کا ایسا غم ہے۔ میرے بھائی احمد، شاید آپ اس درد کو نہیں سمجھ سکتے۔ ایک زخم ہے جس کا کوئی مرہم نہیں، اور ایسا درد ہے جس کی کوئی دوا نہیں۔ اور جب میں سوچتا ہوں کہ مسلمانوں نے ان کو ایمان نہیں پہنچایا تو میں سوچتا ہوں کہ ایسے ظالموں کو کیسے مسلمان کہوں۔ یہ بات بھی ہے کہ بھٹکے کو مسلمان نے ہی راستہ دکھایا، مگر شاید میرے لیے میرے ایمان سے زیادہ ضروری میرے ماں باپ کا ایمان ہے، جبکہ وہ اسلام سے بہت قریب تھے۔ اپنے گھر میں مسلمان ملازم رکھتے تھے، ڈرائیور ہمیشہ مسلمان رکھتے تھے، بیڑی کی فیکٹری میں سارے کام کرنے والے مسلمان تھے۔ ہندو دھرم میں ان کو ذرا بھی یقین نہ تھا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ میں تو پہلے جنم میں مسلمان ہی رہا ہوں گا، اس لیے مجھے صرف اسلام کی باتیں بھاتی ہیں۔ ایک روز وہ اپنے ڈرائیور سے کہنے لگے، کسی برے کرم کی وجہ سے میں اس جہنم میں ہندو پیدا ہو گیا، اگلے جنم میں امید ہے کہ میں مسلمان پیدا ہوں گا۔ احمد بھائی، میں بیان نہیں کر سکتا کہ اس غم میں کس قدر گھلتا ہوں، اور مجھے کبھی کبھی مسلمانوں پر حد درجے غصہ بھی آتا ہے۔ میرے بھائی، کاش پیدا نہ ہوتا۔ روتے ہوئے آپ ذرا تصور کریں اس بیٹے کا غم اور زندگی کا دکھ، جس کو یقین ہو کہ اس کے پیارے مشفق و محسن ماں باپ دوزخ میں جل رہے ہوں گے۔ یہ کہہ کر بہت دیر تک روتے رہے۔ سوال: کیا خبر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان عطا کر دیا ہو جب وہ ایمان کے اس قدر قریب تھے؟ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے ان کو کلمہ پڑھوا دیا ہو۔ ایسے بھی واقعات ملتے ہیں۔ جواب: ہاں میرے بھائی، کاش یہ بات سچ ہو۔ جھوٹی تسلی کے لیے میں اپنے دل کو یہ بھی سمجھاتا ہوں، مگر ظاہر ہے کہ یہ صرف تسلی ہے۔ سوال: باقی رشتہ داروں کی تو آپ فکر کرتے، آپ نے ان پر کچھ دعوتی کام کیا؟ جواب: الحمدللہ، میرے بڑے بھائی بھابھی اور 2 بچوں کے ساتھ مسلمان ہو گئے تھے۔ والد کے انتقال کے بعد کاروبار پر بہت برا اثر پڑا، فیکٹری بند ہو گئی۔ انہوں نے گھر بیچ کر اب گلبرگہ میں مکان خریدا ہے اور کاروبار شروع کیا ہے۔ سوال: آپ کی شادی کا کیا ہوا؟ جواب: میری طبیعت ذمہ داری سے گھبراتی ہے، اس لیے اندر سے دل شادی کے لیے آمادہ نہیں تھا۔ مجھ جیسے معذور کے لیے شاید شریعت میں گنجائش بھی تھی، مگر مولانا صاحب نے نکاح کی سنت ہونے اور اس کے فضائل کچھ اس طرح بیان کیے کہ مجھے اس میں عافیت معلوم ہوئی۔ میں نے ایک غریب لڑکی سے شادی کر لی ہے۔ الحمدللہ وہ بہت نیک سیرت اور حد درجے خدمت گزار ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 بچے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی عطا فرمائے ہیں۔ سوال: ہریدوار رشی کیش میں کام کے ارادے کا کیا ہوا؟ جواب: والد اور والدہ کے کفر و شرک پر مرنے کے غم نے مجھے نڈھال کر دیا تھا۔ ایک زمانے تک میرے ہوش و حواس ختم ہو گئے تھے، نیم پاگل جنگلوں میں رہنے لگا۔ بھائی صاحب مجھے پکڑ کر لائے، علاج وغیرہ کرایا، کئی سال میں جا کر طبیعت بحال ہوئی۔ 3 سال پہلے میں رشی کیش گیا، ستیہ پرکاش آشرم پہنچا، سوامی نتیانند جی سے ملا۔ کچھ کتابیں میرے پاس تھیں مولانا صاحب کی، آپ کی امانت آپ کے سیوا میں۔ ان کو بہت بھائی، وہ بہت بیمار تھے۔
ان کے غدود میں کینسر ہو گیا تھا۔ ایک روز انہوں نے مجھے تنہائی میں بلایا اور مجھ سے کہا کہ میرے دل میں بھی یہ بات آتی ہے کہ اسلام سچا مذہب ہے، مگر اس ماحول میں میرے لیے اس کو قبول کرنا سخت مشکل ہے۔ میں نے ان کو بہت سمجھایا کہ آپ اتنے پڑھے لکھے آدمی ہیں، اپنے دھرم کو ماننے کا ہر انسان کو پورے سنسار کے لوگوں کے سامنے قانونی حق ہے، آپ کھل کر اعلان کریں، مگر وہ ڈرتے رہے اور بار بار مجھ سے اسلام پر یقین کا ذکر کرتے۔ میں نے ان کو قرآن شریف ہندی ترجمہ کے ساتھ لا کر دیا، وہ ماتھے اور آنکھوں سے لگا کر اس کو روز پڑھتے تھے۔ ان کی بیماری بڑھتی رہی۔ میں نے اس خیال سے کفر پر مرنے سے بچ جائیں، ان سے کہا کہ آپ سچے دل سے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں، چاہے لوگوں سے اعلان نہ کریں، دلوں کا بھید جاننے والا تو دیکھتا اور سنتا ہے۔ وہ اس پر راضی ہو گئے۔ میں نے ان کو کلمہ پڑھوایا اور ان کا نام محمد عثمان رکھا۔ موت سے ایک روز پہلے انہوں نے آشرم کے لوگوں کو بلایا اور ان سے اپنے مسلمان ہونے کا کھل کر اعلان کیا اور کہا کہ مجھے جلایا نہ جائے بلکہ اسلام کے طریقے پر دفنایا جائے۔ لوگوں نے اسلام کے طریقے پر تو نہیں بلکہ ہندوؤں کے طریقے پر ان کو بٹھا کر سمادھی بنا دی۔ اللہ کا شکر ہے کہ وہ یہاں کی آگ سے بھی بچ گئے۔ ان کے مسلمان ہونے پر رشی کیش میں بہت سے لوگ میرے مخالف ہو گئے۔ مجھے وہاں رہنے میں خطرہ محسوس ہونے لگا۔ میں نے پھلت آ کر پورے حالات بتائے۔ مولانا صاحب نے میرا حوصلہ بڑھایا کہ داعی کو ڈرنا نہیں چاہیے۔ قرآن کا ارشاد ہے، الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ وکفی باللہ حسیبا۔ جو لوگ اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں اور اس سے ڈرتے ہیں، وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے اور ان کے حساب کے لیے اللہ کافی ہے۔ اللہ کی مدد ہمیشہ داعیوں کے ساتھ رہی ہے۔ کچھ روز گلبرگہ رہ کر میں نے پھر رشی کیش کا سفر کیا۔ ہمارے آشرم کے کئی ذمہ دار اب میرے اور اسلام کے بہت قریب ہیں اور دوسرے آشرموں میں بھی لوگ مانوس ہو رہے ہیں۔ شانتی گنج کے تو بہت سے لوگ اسلام کو پڑھ رہے ہیں۔ امید ہے کہ دعوت کی فضا ضرور بنے گی۔ اب کافی لوگ میری باتیں محبت سے سنتے ہیں۔ میرا ارادہ مستقل وہیں رہ کر کام کرنے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے ہمت عطا فرمائے۔ سوال: بہت بہت شکریہ عبد الرحمن صاحب، آپ سے بہت سی باتیں قارئین ارمغان کے حوالے سے ہو گئیں، آپ ان کو کچھ پیغام دینا چاہیں گے؟ جواب: بس مسلمان بھائیوں سے تو میری درخواست یہی ہے کہ ہم جیسے دھکیاروں کے غم کو سمجھیں، جن کو اللہ نے ہدایت دی مگر ان کے ماں باپ دوزخ میں جل رہے ہیں۔ ذرا گہرائی سے اس غم کو سمجھنے کی کوشش کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذمہ داری ہم مسلمانوں کے ذمہ سپرد کی ہے، اس کے لیے فکر کریں۔ سوال: واقعی آپ کی بات سچ ہے، اللہ تعالی ہمیں اس درد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء فی دارین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مستفاد ماہ نامہ ارمغان، ستمبر 2005۔